السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہم لوگوں نے وظائف کا جو سلسلہ وہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ ہم دنیاوی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو جس سے ان قوانین پر عمل کرنے سے وہ کام بہتر ہو جاتا ہے، اپنے اختتام کو بہتر طریقے سے پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عامل بننے کے لیے بھی کچھ شرائط، کچھ قوانین ہیں جو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر عامل بننے کی تمام شرائط کو ہم ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ لفظ جو ہے وہ تقوی کا آتا ہے۔ لفظ تقوی اپنی ضمیر میں معافی کے لحاظ سے بحر و بیکراں ہے، اور ایک عامل کے لیے عالم اور باعمل ہونا ناگریز ہے، اور اس راستے میں موجود تمام مراحل کی شرعی اور فقہی توجیہات سے اس کے لیے آگاہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ علوی علوم سے استفادہ جائز ہے، اور وہ تمام راستے اور وظائف جو شرک، حرام، جادوگری، پلیدی کی طرف گامزن ہوں، ایسے تمام راستے اور وظائف یکسر ناجائز اور حرام ہیں۔ قرآنی علوم کو انسان کی جسمانی، روحانی، ذہنی بیماریوں کو دفعان کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کا دم کر کی قبیلہ کے سرداروں کے مرض کا علاج، اور اس پر ہدیہ لینے کی کئی شہادتیں واضح طور پر موجود ہیں۔ لیکن اگر صرف ہدیہ مقصود عامل ہو تو وہ تجارت بن جاتی ہے، جس سے اسلامی تعلیمات متصادم نظر آتی ہے۔ جنات بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ قرآن مجید میں تذکرہ کے علاوہ اس مخلوق کو کئی جگہ انسانوں کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق خدا ہے جو کہ بشرا آنکھ سے پوشیدہ رہتی ہے، لیکن انسانوں اور جنات میں روابط اور تعلق ہونا قطعی طور پر مشاہدے سے باہر نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات کی موجودگی اور سبا کی ملکہ بلقیس کے واقعہ میں اس مخلوق کے کردار پر قرآنی آیاتیں گواہ ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا نہایت موزوں اور ضروری میں سمجھتا ہوں کہ عامل کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں ہوتے، لیکن تقوی کو شمشیر تیز دھار کی طرح استعمال کرتے ہوئے مختلف وظائف اور بزرگوں کی نظر مشفقانہ سے اپنی بشرا صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، اور اپنی ان صلاحیتوں کو مخلوق خدا کی خدمت میں بغیر کسی لالچ اور ہرس کے صرف کر ڈالتے ہیں۔ گویا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عامل میں قربانی کا جذبہ بھی دوسروں افراد کی نسبت زیادہ ہونا چاہیے۔ دوران وظیفہ عامل کو کچھ اور دیگر شرائط کا بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے جو کسی بھی میدان علم و عمل میں نہایت ناگزیر ہوتی ہیں، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ آئیے ہم کو وہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو نمبر 1 شرائط آتی ہے وہ ہے بستر اور برتن اور اشیاء کا استعمال کرنا۔ عامل کے لیے یہ لازم ہے کہ چلہ کشی کے دوران وہ اپنے بستر پر کسی اور کو نہ سونے دیں اور نہ ہی وہ کسی اور کے بستر پر سوئے۔ اپنے استعمال کے برتن وغیرہ کو بھی کسی دوسرے کا ہاتھ نہ لگنے دیں، اور نہ ہی کسی دوسرے کے برتن استعمال کریں، اور جب بھی کوئی شخص کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے
تو صرف اس کو چھو لینے سے بھی اس کی شخصیت کی خوشبو اس چھوئی ہوئی چیز میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کی سخت تاکید ہے کہ دوران عامل نہ کسی کا استعمال شدہ سامان خود استعمال کرے اور نہ ہی اپنا بھی سامان کسی دوسروں کو استعمال کرنے دے۔ نمبر 1 یہ شرط۔ نمبر 2 طہارت کا خیال۔ چلے کے دوران عامل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارتوں کا خیال رکھے۔ جھوٹ، غیبت، بد نظری وغیرہ سے خود کو محفوظ رکھے تاکہ باطنی طہارت سے مالا مال رہے، اور ظاہری طہارت کا بھی ہر لمحہ خیال رکھے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا ہر وقت باوضو رہے اور بلا ناغہ غسل کرے، اور اگر ممکن ہو تو چلے کے دوران روزے سے بھی رہے، ورنہ ہر تیسرے دن روزہ رکھے۔ یہ بھی اگر کمزوری کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پھر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے اور عمل کے پہلے اور آخری دن غسل کرے۔ نمبر 3 احرامی لباس اور خوشبو۔ دوران عمل اگر روزانہ احرامی لباس پہنے تو اس سے عمل کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبو سے معطر ہو۔ کوشش کریں کہ دوران عمل سفید لباس پہنے۔ سفید لباس ہر قسم کے عمل کے لیے بہترین چیز ہے۔ نمبر 4 محنت، لگن، ریاضت۔ عملیات کے میدان میں قدم اتارنے سے پہلے یہ بات ذہن میں اتار لینی چاہیے کہ جس طرح ڈاکٹر اور طبیب بننے کے لیے ایک خاص مدت تک تعلیم و تربیت کے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح عامل کامل بننے کے لیے محنت و مشقت اور علم و عمل کی کئی منازل طے کرنا پڑتی ہے، اور کچھ نہ کچھ ہاتھ نہیں لگتا، اور کبھی کبھی فائدہ کی بجائے زبردست نقصان ہو جاتا ہے۔ آج گلی گلی اور جو لوگ دھونی دار بیٹھے ہوئے ہیں یہ عامل نہیں ہیں، بلکہ یہ محض پیشہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ فی الحقیقت عامل بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ محنت و مشقت کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اس کے بغیر عملیات کا میدان فتح نہیں ہوتا۔ جو ریاضت اور تقوی سے جان چھڑاتا ہو اس کو اس میدان میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس کا حق ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو محنت اور عبادت کے عادی ہوں۔ نمبر 5 عملیات و وظائف کو کتابوں سے جوں کا تو نقل کر دینا کبھی کارآمد نہیں ہو سکتا، جبکہ باقاعدہ ہر عمل اور ہر وظیفے کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ اگر زکوٰۃ کے بغیر کسی عمل میں تاثیر پیدا ہو گئی ہو تو یہ اتفاقاً بات ہے، اور کسی اتفاقاً کی کامیابی کو اپنا کمال سمجھ لینا نادانی کی بات ہے۔ نمبر 6 کوئی بھی وظیفہ پڑھنے یا عملیات کی زکوٰۃ ادا کرنے کی شروعات کرنے سے پہلے ان تمام شرائط و قواعد کو پیش نظر رکھنا جو ہر عامل کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً طہارت کا اہتمام کرنا، عبادت کا اہتمام کرنا، خدمت خلق کا جذبہ ہو، مداوت سچ، کسب حلال، تزکیہ نفس اور خدا کی مخلوق سے محبت کرنے کا جذبہ ان میں اگر پیدا ہو گیا ہو تو یہ عامل بن سکتا ہے۔ ان اوصاف کے بغیر عامل بننا قطعی
قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ معالج کی زندگی کے لیے نمبر 7، کسی بھی عامل کو کوئی عمل کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ روحانی طور پر فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ معالج صرف زندگی بچانے کا کام کرتا ہے، کسی کی زندگی چھیننے کی کوشش کرنا جبکہ یہ ممکن بھی نہیں۔ معالج کا کام نہیں ہے کہ کسی کی زندگی چھیننے کی کوشش کرے۔ منفی عمل کرنے والے عاملین کی دین و دنیا برباد ہو جاتی ہے، اور ان کا کیا ان کی اولاد کے سامنے بھی کیا ہوا ان کی اولاد کے سامنے بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآنی تعلیمات افضل تو یہ ہے کہ عامل بننے کا شوق رکھنے والے حضرات حافظ قرآن ہوں، لیکن اگر حافظ قرآن نہ ہوں تو انہیں سورۃ یاسین، سورۃ المزمل، سورۃ الصافات، سورۃ الجن اور سورہ فاتح ضرور حفظ ہونی چاہیے، اور قرآن کریم دیکھ کر صحیح تلفظ سے پڑھنے کی استعداد کا ہونا اشد اور لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے جاتے تو آپ کو تعویذات اور دم کر لیتے تھے اور اپنے اوپر دم کر کے حسار کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عملیات کرنے والا ہمیشہ اپنے دشمنوں کے نخے میں رہتا ہے، رات دن اسے اور اس کے گھر والوں کو خطرہ رہتا ہے، اس لیے حسار لگانا عامل کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 10، جنات کے علاج سے بچنا۔ جنات کا علاج کرنے سے عمومی بچنا بہتر ہے، کیونکہ یہ بغض اور عداوت میں اور دشمنی رکھنے میں کسر نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ عامل کو نقصان نہ پہنچا سکے تو ان کی نسلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر علاج کرنا ہو تو پہلے جنات سے بچاؤ کے لیے حفاظتی وظیفے کرنا، پھر علاج کریں۔ نمبر 11، تکبر اور غرور سے بچیں۔ تکبر اور غرور سے بچیں، کیونکہ تکبر کرنے والا خدا کی نظر سے گر جاتا ہے، خدا کی مدد اور اعانت اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ جادوگروں اور جنات سے بات چیت اور مقابلے کے وقت نہ بڑائی دکھائے، نہ اپنے اوپر بھروسہ رکھے، بلکہ عاجز رہے اور خدا پر بھروسہ رکھے۔ نمبر 13، اکرام مسلم۔ اپنے دل میں مریضوں یا آنے والوں کا احترام رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اور تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اس کے کنبے سے اچھا سلوک کرے۔ لہٰذا خدا کی مخلوق کے لیے دل میں احترام رکھے اور اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے چن لیا، کیونکہ دکھی انسانیت کی خدمت اس سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور جھوٹ سے بچنا۔ جھوٹ ہرگز نہ بولیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے اور غلط بات کرنے والوں سے اعمال میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ مریضوں سے آہستہ آواز سے بات کریں، کبھی اونچی آواز سے بات نہ کریں، چاہے برا ہی کیوں نہ ہو۔ الحق مر، یعنی حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ سچی بات کو کڑوا بنا کر پیش نہ کریں، بلکہ اس کا اظہار عاجزی اور سلیقے کے ساتھ کرے کہ سننے والے کو برا نہ لگے۔ حرص و لالچ سے اپنے نفس کو روک کے رکھے۔ حرص و ہوس ناپسندیدہ افعال میں سے ہے۔ قناعت ایک عظیم دولت ہے جو عامل کی عزت کو دونوں کو جہاں میں قائم و دائم رکھتی ہے۔ لوگوں کے مالوں اور چیزوں پر نظر
رکھنا ایک عامل کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قواعد اور ضوابط، شرائط و آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس پر استقامت فرما کر اپنے بندوں کو صحیح خدمت کرنے کی توفیق دے کر دونوں جہانوں میں سرفراز فرمائے، آمین۔ نوٹ فرما لیجئے کہ عامل بننے کے لیے جو شرائط دی گئی ہیں وہ صرف عامل حضرات کے لیے ہیں، عوام الناس کے لیے نہیں ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔